بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرلز. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ گورنمنٹ افیکٹس گروتھ کا تھرڈ پارٹ، یعنی کہ ہم اس کے جو سیکشنز تھے، 2 اسپیکٹس تھے وہ پڑھ چکے تھے، اور اب ہم نے آج کا آخری جو اس کا حصہ تھا وہ پڑھنا ہے. پیج نمبر 345 پر آپ کا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، ہاؤ گورنمنٹ افیکٹس گروتھ. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جب اکنامک گروتھ کو افیکٹ کرتی ہے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ہم اس کے صرف 3 اسپیکٹس کو جج کریں گے. پہلا، کس طرح وہ لا اینڈ آرڈر کے ذریعے افیکٹ کرتی ہے اکانومی کو، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جوڈیشری اور کورٹس اور اس طرح کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بناتی ہے، تو اس سے کس طرح سے جو پوری اکانومی ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ہر ایک ٹرانزیکشن، ہر ایک ڈیل جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے اگر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوگی وہ بہتر ہوگی. تو دوسرا ہم نے جو سیکشن پڑھا تھا، جو اسپیکٹ پڑھا تھا گورنمنٹ ایکشن کا، وہ تھا اوور آل سائز آف گورنمنٹ. یعنی کہ اگر گورنمنٹ اکنامک گروتھ کر رہی ہے اور اس کی جی ڈی پی انکریز ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپینڈنگز بھی انکریز ہوں گی، اور اسپینڈنگز کے ساتھ ساتھ جب اسے ریونیو کی ضرورت پڑے گی تو وہ ٹیکسیشن بھی بڑھائے گی. اور ٹیکسیشن کے بڑھنے سے جتنا ہم ٹیکس ریٹ یا پھر ٹیکس کا سائز انکریز کرتے ہیں، اتنا ہی جو ٹیکس بیس ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور انیفیشینسی کریٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ٹیکسیشن میں اور انیفیشینسی میں، اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز تھی وہ تھی سائز آف گورنمنٹ، ٹیکسیشن ایفیشینسی اور سائز آف گورنمنٹ. تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ٹیکسیشن صرف اور صرف پبلک گڈ پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک پر. یہ تھوڑا سا ریویو تھا جو کہ چونکہ یہ اس ٹاپک کا ہی پہلا حصہ تھا تو پہلے میں نے وہ ڈسکس کر لیا. اب ہم بقیہ جو حصہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. پیج نمبر 351 پر ہے آپ کا یہ ٹاپک، اور یہ ہے پلاننگ اینڈ ادر انڈسٹریل پالیسیز. یعنی کہ گورنمنٹ اکانومی کو 3 طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے: لا اینڈ آرڈر، اسپینڈنگز اینڈ ٹیکسیشن، اور تھرڈ جو تھا وہ ہے پلاننگ اینڈ ادر انڈسٹریل پالیسیز. گورنمنٹ، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہر 5 سال کے بعد جو 5 سال کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے 5 ایئرس پلاننگز کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پلاننگ جو ہے اس میں وہ اپنے ٹارگٹ بناتی ہے کہ اس نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، یہ اس نے گول اچیو کرنا ہے، اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان پلاننگز کو عمل میں لے کر آتی ہے. اب وہ گورنمنٹ کی ایفیشینسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اپنے گول اچیو کر پاتی ہے یا نہیں. کیا اس نے جو ٹارگٹ رکھا تھا اپنے 5 سال کے لیے کہ اس نے جی ڈی پی کو کتنا انکریز کرنا ہے، اس نے امپلائمنٹ کتنی بڑھانی ہے، اس نے بیلنس آف پیمنٹ کو کس طرح سے سرپلس میں لے کر جانا ہے، یا جو بھی اس کی پلاننگس تھی. انکم جو ایکویلٹی ہے، جو جتنی ایگریکلچر پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے انڈسٹریل سیکٹر کو اس نے کتنا مطلب اہمیت دینی ہے، اور ٹیکسیشن کس طرح سے لگانی ہے. تو یہ سارے جو اس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، جو اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ایز اے ہول اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم نے جو ہسٹری پڑھی تھی تو ہم ہمیشہ ورلڈ وار 1 اور 2 کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ 1900 یعنی کہ 20th سینچری میں زیادہ انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا اور اکنامکس میں چینج آیا تھا، گورنمنٹ انٹرونشنز بڑھی تھیں. تو اسی لیے ونس اگین ہم ورلڈ وار 2 کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اکنامک پلاننگ occurs when the government takes responsibility for some or all of the decision making in an economy. The heyday of economic planning came in the decade after World War II, when governments in newly independent countries in the developing world experimented with various policies to improve their backward conditions. ہیڈے کہتے ہیں
سکسیس کے ٹائم کو، ٹائم آف سکسیس جو ہوتا ہے، جو خوشی اور کامیابی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو ہم ہے ڈے کہتے ہیں۔ تو ورلڈ وار 2 کے بعد جب گورنمنٹس جو ہیں وہ نئے نئے انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بیکورڈنیس کو ختم کرنے کے لیے، اس کنڈیشن سے چھٹکارا پانے کے لیے جو نئی نئی پالیسیز اپنائی تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ اکنامک پلاننگ کی جو ٹائم آف سکسیس ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ دا موٹیویشن فار گورنمنٹ انٹروینشن ان دا اکانومی which we explored into 12.1 were viewed by many economists as being especially salient. Salient means prominent in the developing world. کہ ہم نے جو پچھلے سیکشن میں بھی پڑھا 12.1 میں کہ گورنمنٹ کے کتنے رولز تھے، وہ کس طرح سے پبلک گڈ پرووائڈ کرنے کے لیے اس کو انٹروین کرنا پڑا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کتنا ڈیولپنگ ورلڈ میں اکانومسٹ نے پرومیننٹ رول دکھایا ہے گورنمنٹ کا۔ سیورل پالیسی ٹولز ور کامن ڈیورنگ دس پیریڈ۔ اب World War II کے بعد جو مختلف گورنمنٹس تھیں، انہوں نے اپنی اکانومی کے لیے جو پلاننگز کی تھیں، ان پلاننگز کو انہوں نے جو ہے پیریڈ جو تھا ایک 20th سینچری کا 3 حصوں میں انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، یا سمجھانے کے لیے 3 جو واضح یا کلیئر جو ڈیسیجنز تھیں ان کی پلاننگز کے لحاظ سے، وہ انہوں نے بتائی ہیں۔ وہ 3 کون کون سی ہیں جو پالیسیز تھیں، پالیسی کی ٹولز ان کو کہا گیا ہے، وہ ٹولز تھیں اسٹیٹ انٹرپرائزز، مارکیٹنگ بورڈز، اور تھرڈ تھا ٹریڈ ریسٹرکشنز۔ یعنی کہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹیٹ انٹرپرائزز یہ ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف کمپنیز، مختلف انڈسٹریز ہو گئی، فرمز ہو گئی، ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا، کسی بھی سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کر رہی تھی، اور وہ جو گورنمنٹ جو کارپوریشنز بنا رہی تھی، جو کارپوریشنز ہی اس کو ہم کہیں گے، اس کو آپریٹ اس طرح سے کر رہی تھی جیسے کہ وہ پرائیویٹ کمپنیز ہوں۔ یعنی کہ اسٹیٹ انٹرپرائزز میں ہوگی وہ گورنمنٹ کی ہی فیکٹریز یا انڈسٹریز، لیکن پرائیویٹ کمپنیز کی طرح ہی اس کو آپریٹ کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، کیونکہ اس دور کے اکانومسٹ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر جو گورنمنٹ ہے وہ ہر ایک سیکٹر پر اپنا کنٹرول رکھے گی، تو اس طرح سے زیادہ بہتر آؤٹ پٹ مینوفیکچرڈ ہوگا، اور اس کی جو چیک اینڈ بیلنس اس پر وہ اچھے سے رکھ پائے گا۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا، دیز ور کارپوریشنز اونڈ بائی دا گورنمنٹ بٹ فنکشننگ سم وٹ لائک پرائیویٹ کمپنیز۔ پالیسی میکرز تھاٹ اٹ واز پرٹیکولرلی امپورٹنٹ دیٹ دا گورنمنٹ کنٹرول دا کمانڈنگ ہائٹس آف دا اکانومی۔ جو اس ٹائم کے پالیسی میکرز تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہتر ہے۔ ایریاز سچ از بینکنگ اینڈ ہیوی انڈسٹریز، کہ اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ In many countries, state enterprises produced more than half of manufactured outputs۔ اور World War II کے بعد بہت ساری کنٹریز میں ایسا ہوا کہ جو مینوفیکچرڈ آؤٹ پٹ تھی وہ زیادہ تر جو گورنمنٹ کی انٹرپرائزز ہوتی تھیں، وہ جو کارپوریشنز ہوتی تھیں وہی پروڈیوس کرتی تھیں۔ ہمارا جو سیکنڈ ہے وہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ بورڈز۔ اب مارکیٹنگ بورڈز کس کو کہتے ہیں؟ جس بھی چیز کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی تھی، یہاں پر اگزامپل لی جا رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی۔ ایگریکلچر سیکٹر میں جس بھی پروڈکٹ کی اگر کلٹیویشن ہوتی تھی اور اس کو پھر سیل کیا جاتا تھا، تو گورنمنٹ نے ایسے مارکیٹنگ بورڈز بنائے ہوئے تھے جو پہلے تمام فارمرز سے ان کی جو کلٹیویشن ہوتی تھی، ان کی جو پروڈکٹ ہوتی تھی، جو فصل اگتی تھی، وہ پورا کا پورا وہ ان سے پرچیز کر لیتی تھی، اور پھر وہ اس کو سیل کرتی تھی کنزیومرز کو۔ اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ اس طرح سے تمام کے تمام پروڈکٹس اکانومی میں پائے جانے والے تمام فارمر سے پرچیز کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو سیل کرتی ہے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی وہ اپنے پروڈکٹس کی جو پرائزز ہیں وہ ٹھیک طرح سے لگا پائے گی، یعنی اپنے حساب سے، اور اسی طرح تمام لوگوں کو جو پروڈکٹس پرووائڈ ہوں گے ایگریکلچر پروڈکٹس، وہ بھی
ان کی مرضی کے پرائس کے پرووائڈ ہوں گے. اس طرح سے کنزیومرز جو ہیں وہ بھی فائدے میں رہیں گے اور پروڈیوسرز جو ہیں وہ فارمرز جو ہیں وہ بھی فائدے میں رہیں گے. یہ اب الگ بات ہے کہ یہ چیز کامیاب نہ ہو سکی یا پھر جیسا انہوں نے پلان کیا تھا اس طرح سے نہ ہو سکا، لیکن اس کے پیچھے ان کی جو مین گول یا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا. مینی کنٹریز کمپیلڈ فارمرز، یعنی کہ انہوں نے زبردستی فارمرز کو مجبور کیا ٹو سیل دیئر کراپس ٹو اسٹیٹ مارکیٹنگ انٹرپرائز. حکومت کی یا گورنمنٹ کی ایک مارکیٹنگ انٹرپرائز، ایک کمپنی ہوتی تھی جو ان سے تمام کی تمام کراپس کو خرید لیتی تھی اور پھر وہ سیل کرتی تھی. گورنمنٹ پلانرز تھاٹ دیٹ بائی پولنگ دا آؤٹ پٹ، اکٹھا کرنا تمام آؤٹ پٹ کو فرام آل آف دا فارمرز، دا مارکیٹنگ بورڈ کوڈ گیٹ بیٹر پرائزز آن دا انٹرنیشنل مارکیٹ، کہ وہ اچھی پرائزز ملیں گی اس کو. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہمارا آ جاتا ہے، جو ان کی پالیسی ٹول تھی وہ کیا تھی؟ ٹریڈ ریسٹرکشنز. اس میں کیا آ جاتی ہیں؟ انہوں نے جو امپورٹس ہوتی تھیں ان پر ٹیرفس اور کوٹاز لگائے. وہ کیوں لگائے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اپنی کنٹری میں جو انفینٹ انڈسٹریز ہیں وہ جو ہے ہیزیٹیٹ نہ ہوں پروڈکشن میں، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ پرچیز کی جائیں اور وہ ان کو ترقی ملے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ امپوز ٹیرفس اینڈ کوٹاز آن امپورٹس جسٹیفائنگ دیز ایکشنز وتھ سو کالڈ انفینٹ انڈسٹری آرگومنٹ. یعنی ان کے پاس جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انفینٹ انڈسٹری کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. دیٹ لوکل فارمز نیڈیڈ ٹیمپرری پروٹیکشن، کہ جو لوکل فارمز ان کی کنٹری کو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اینڈ دا ویسٹیٹیوڈس آف ورلڈ مارکیٹ ان آرڈر ٹو ڈیولپ انٹو فرسٹ کلاس کمپیٹیٹرز. اور وہ جو ہے وہ ہارڈ شپ جو ان کو ورلڈ مارکیٹ کس کا سامنا کرنے کے لیے اٹھانی پڑیں گی، وہ اس سے تھوڑا سا مقابلہ کرنے کے لیے اور کمپیٹ کرنے کے لیے وہ تھوڑے سے ٹرین ہو جائیں گے، کمپیٹیٹرز بن جائیں گے. یہ ان کی سوچ تھی. یہ تین جو آپ کو پالیسی ٹولز بتائے گئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی اکانومی کے لیے بہتر رہے گا. لیکن پھر نیکسٹ پیج پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو ٹولز تھے، جو پالیسیز تھیں، یہ ان کی ناکام ہو گئیں. ٹھیک ہے. کیوں ناکام ہوئیں؟ کیونکہ یہ جو تینوں پالیسیز تھیں، کہیں نہ کہیں ان تینوں پالیسیز میں کرپشن آ گئی تھی. یعنی کہ اگر ہم پہلا لیں کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اسٹیٹ انٹرپرائز ہو، تو اسٹیٹ انٹرپرائز میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو ورکرز ہوتے تھے، گورنمنٹ چاہتی تھی کہ لوگ امپلائڈ زیادہ ہوں، امپلائمنٹ لوگوں کو زیادہ ملے، تو وہاں پر جتنی پروڈکشن ہو رہی ہوتی تھی، جتنی آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوتی تھی، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے ورکرز رکھے ہوئے تھے. اور ان ورکرز کو بھی جب یہ لوگ ہائر کرتے تھے تو وہ کوئی پولیٹیکل کوئی اپروچ ہو جاتا تھا تو اس وجہ سے ہائرنگ کی جاتی تھی ان کی، یعنی کہ وہ اسکلڈ نہیں تھے، ایفیشینٹ نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ وہ پروفٹ موٹیو کے لیے کام نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے ان کی جو پروڈکشن ہوتی تھی، جو آؤٹ پٹ لیول ہوتا تھا، وہ بھی کم ہوتا تھا. یعنی کہ وہ دل سے کام نہیں کرتے تھے جس طرح کے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ان کے کام کے بدلے انسینٹیوز نہیں ملتے، ان کو پروفٹ کی کوئی لالچ نہیں ہوتی. تو اسٹیٹ انٹرپرائز میں یہ کام ہو گیا تھا کہ پرائیویٹائزیشن جو ہوتی ہے اس میں زیادہ لوگ بہتر کام کر لیتے ہیں، اس میں آؤٹ پٹ لیول بہترین ہو جاتا ہے. مارکیٹنگ بورڈز میں کیا ہوا کہ مارکیٹنگ بورڈز میں جو ان کے اسٹیٹ مارکیٹنگ انٹرپرائز تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے کراپس کو پرچیز کر کے اور جب سیل کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا پروفٹ مارجن رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں جو موقع مل رہا تھا پروفٹ ارن کرنے کا، وہ اس کو گنوانا نہیں چاہتے تھے اور وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ کسی طرح سستے داموں فارمر سے یہ چیزیں پرچیز کر کے اور مہنگی بیچیں تاکہ وہ پروفٹ ارن کریں. تو یہاں پر بھی تھوڑی سی کرپشن آ گئی اور لوگوں کے جو پولیٹیکل آفیسرز جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں لالچ آ گیا اور اس طرح سے یہ والی چیز بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ تھا ٹریڈ ریسٹرکشن، تو یہ بھی ناکام ہو گیا. وہ اس طرح سے کیونکہ یہ جو سو کالڈ انفینٹ انڈسٹریز تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پتہ کہ امپورٹس ہو نہیں رہی ہیں تو یہ اور بھی زیادہ ان کے اندر سے کمپٹیشن کا جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ ورسٹ
افیکٹ کرنے لگے، یعنی کہ پہلے سے ان کی جو کارکردگی تھی وہ پرفارمنس اور بھی بہت بری ہوتی گئی، تو یہ بھی ایک طرح سے برا ہوا۔ تو اب دیکھیں یہاں پڑھ لیتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی سینس آف کمپٹیشن نہیں رہا تھا۔ پیج نمبر 352 میں دیکھیں، ان آلموسٹ آل کیسز دا پالیسیز فیلڈ. State enterprises, for example, were woefully inefficient. وہ inefficient رہے. The managers of these enterprises facing neither competition from other firms nor pressure from shareholders کہ ان کے جو شیئر ہولڈرس تھے ان کی طرف سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا to produce profit, had little incentive to strive for efficiency in production, and the hiring policies of the enterprises were often dictated by the desire to provide jobs for the well-connected. Page number 353, the increase in efficiency that results when firms are no longer owned by the government is the key motivation for privatization. کہ جیسے ہی کوئی کمپنی پرائیویٹائز کر دی جاتی تھی تو ان کی ایفیشینسی انکریز ہو جاتی تھی، تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے، کہ پرائیویٹائزیشن اس لیے کی جائے کیونکہ اس کمپنی کی، اس انٹرپرائز کی ایفیشینسی بڑھ جاتی تھی. A study of 170 firms that were privatized in Mexico in the 1980s and 1990s found that the cost per unit of output fell by an average of 23% following privatization. کہ کسی آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کا جو کاسٹ تھا وہ 23% کم ہو گیا تھا بیکاز آف پرائیویٹائزیشن ان میکسیکو. ایک مطلب ایک ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے. فرمز دیٹ ور privatized also went from making losses on average to being profitable. کہ لاس کے بدلے وہ پروفیٹیبل ارننگ کر رہے تھے. Most strikingly, the average number of employees at firms that were privatized fell by half. اور پھر کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ جتنی بھی انٹرپرائزز ہوتی تھی اس میں اتنے زیادہ ورکرز رکھے جاتے تھے، اور یہاں پر کیا ہوا کہ پرائیویٹائز کرنے کے بعد یہ چیز نوٹ کی گئی، ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہاں پر جتنے بھی جو امپلائڈ ورکرز تھے ان کی تعداد ہاف رہ گئی، یعنی کہ اس پر بھی ان کی آؤٹ پٹ جو پروڈیوس ہوئی وہ ڈبل ہوئی، رائز کی گئی. ٹھیک ہے. while the volume of output produced rose, evidence of a good deal of wasted employment. ٹھیک ہے. پیج نمبر 354 پر ہے. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. اب دوسرے پوائنٹ کی بتائی جا رہی ہے کہ مارکیٹنگ بورڈز سے کیا نقصان ہوا. مارکیٹنگ بورڈز which were initially supposed to raise farmers income. ان کا مقصد مارکیٹنگ بورڈز کا یہ ہوتا تھا کہ وہ فارمرز کی انکم بڑھائیں گے، لیکن اس کا اپوزٹ ہوا کیا. It ended up doing just the opposite as government officials could not resist the temptation of the revenues that passes through their hands. کہ ان کے ہاتھ سے جو ریونیو کا چانس مس ہو رہا تھا وہ اس کو رزسٹ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی کہ وہ نہیں یہ چانس گنوانا چاہتے تھے کہ وہ ریونیو ارن کریں. In Ghana, for example, the share of the revenue farmers received from sales by the cocoa marketing board. کوکو جو ہے یہ ایک طرح کی ایک نٹ ہے، نٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور وہ جو چاکلیٹ پاؤڈر ہوتا ہے اس کے لیے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک درختوں سے ملتا ہے، یہ اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب سیلز ہوئی فارمر سے، مارکیٹنگ بورڈ فیل فرام 77% in 1948 to 20% in 1979. کہ فارمرز کو جو ریونیو مل رہا تھا 77% تھا، وہ ان مارکیٹنگ بورڈز کی وجہ سے 20% رہ گیا. In Zimbabwe in 2007, police were manning road blocks throughout the country and conducting raids on farms to enforce the law that all grain be sold to the country's grain marketing board, GMB. grain marketing board انہوں نے بنائی تھی زمبابوے میں، اور یہ چاہتے تھے کہ بائی فورس لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ نے گرین جو ہے وہ مارکیٹنگ بورڈ میں ہی سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ناٹ اونلی ڈڈ دا جی ایم بی پے لوور پرائزز دین دا بلیک مارکیٹ. اب کیا ہوا کہ جی بی ایم نے فارمرز کو پیمنٹ بھی کم کی، اور اس سے جو ہے یہ بھی دوسرا نقصان ہوا کہ جو جی ایم بی تھی، ان کی جو مارکیٹنگ بورڈ تھی، وہ اس پیمنٹ کو ڈیلے کرتی جاتی تھی، اور اتنا ڈیلے کرتی تھی، اتنے منتھس تک ڈیلے کرتی تھی کہ انفلیشن کی وجہ سے آلریڈی ان تمام چیزوں کی پرائزز ہائی ہو چکی ہوتی تھی، لیکن ان کو
پرائز میں ان کو پے کرنا ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک طرح سے فارمرز کو بہت بڑا نقصان تھا. دیر ور آلسو وائڈ اسپریڈ ایکوزیشن دیٹ آفیشلز آف دا جی بی ایم ور ڈائیورٹنگ آفیشیل پرچیزز آف گرین ٹو دا بلیک مارکیٹ فار دیئر پرسنل پروفٹس. اور جی ایم بی کے جو لوگ تھے وہ خود ان گرینس کو سیل کرتے تھے اپنے پرسنل پروفٹ کے لیے. تو یہاں پر بھی ایک طرح سے بات آ جاتی ہے کرپشن کی. اب ہمارے پاس جو تھرڈ آ گیا، تھرڈ کی میں نے جو ہے آپ کو بتا دی تھی سمری، وہ بھی یہ ہے ٹریڈ ٹرانزیکشن کی، ٹریڈ ریسٹرکشنز کی، کہ ٹریڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے انفینٹ جو تھے، انفینٹ انڈسٹریز، انہوں نے بھی الٹی ہی کارکردگی دکھائی، پرفارمنس دکھائی. ٹریڈ ریسٹرکشنز آلسو ور یوزولی کاؤنٹر پروڈکٹیو. ان تھیوری انفینٹ انڈسٹریز پروٹیکشن شوڈ ہیو بین آفرڈ اونلی ٹو انڈسٹریز ویئر کنٹری ہیڈ اے چانس آف سم ڈے بینگ اے کمپٹیٹیو پروڈیوسر. کہ یہ جو چانس تھا یہ واقعی ایسی انڈسٹریز کو دینا چاہیے تھا جو کہ اس سے فائدہ اٹھاتے. لیکن ہوا کیا کہ پھر وہی پولیٹیکل انفلوئنس آ گیا اور ان انڈسٹریز کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی جو کہ جن کی اپروچ زیادہ ہوتی تھی پولیٹیکلی. ان پریکٹس گورنمنٹ پروٹیکٹیڈ اینی انڈسٹری ود انف پولیٹیکل کلاؤڈ اینڈ آفن آل انڈسٹریز indiscriminately. Further, most of the infant industries that were protected never managed to grow up. اور ان کنٹریز کو جن کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا کس چیز کے ذریعے؟ ٹیرف کے ذریعے، امپورٹ ٹیرف جو لگایا جاتا تھا، بڑھایا جاتا تھا. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے گرو اپ نہیں کیا. فیسنگ نو پریشر فرام فارن کمپٹیٹرز دے ریمین انیفیشینٹ. کلیئر ہے. اینڈ اے فائنل پرابلم ود انڈسٹریل پالیسیز واز دیٹ ان اکانومی انوائرمنٹل ڈومینیٹ بائی اسٹیٹ کنٹرولز پرائیویٹ انٹرپرینورز فاؤنڈ دیٹ دا ایزیسٹ وے ٹو میک پروفٹ واز بائی سیکیورنگ دا فیور آف گورنمنٹ بیوروکریٹس. اچھا، اب جو جہاں پر اسٹیٹ کنٹرول زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو پرائیویٹ انڈسٹریز تھیں ان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے تو گورنمنٹ کو رشوت دینی ہوگی یا اپروچ کرنی ہوگی. تو بیوروکریٹس کو، گورنمنٹ بیوروکریٹس یعنی ان کے جو آفیسرز تھے گورنمنٹ کو، یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ان کو اپروچ کرنے لگا اور اس طرح سے وہ اپنا فائدہ نکالنے لگے انویسٹمنٹس میں بھی اور امپورٹس میں بھی. کیونکہ بیوروکریٹس ڈیسائڈس کرتی تھی کہ ایلوکیشن آف انویسٹمنٹ کتنی ہونی ہے اور امپورٹس کتنی ہونی ہے. تو اس طرح سے یہ جو طریقے نکل آئے کرپشن کے، تو رینٹ سیکنگ از این ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی دیٹ ریڈیوسز دا ایفیشینسی آف پروڈکشن. اور اس طرح ایفیشینسی آف پروڈکشن جو ہے وہ لوز کرتی گئی. پیج نمبر 354 پر ہمارا یہ ٹاپک فنش ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پلاننگز کے ٹولز پڑھے اور پڑھا کہ کس طرح سے جو گورنمنٹ پلاننگز ہیں وہ ناکام ہوئی تھیں. اب ایٹ دا اینڈ ہم نے اس کی کنکلوژن پڑھنی ہے چیپٹر نمبر 12 کی. پیج نمبر 366 پر ہے اس کی کنکلوژن. ہم یہ پڑھیں گے اس میں اب کہ ہم نے پورے چیپٹر سے کیا سیکھا اور کیا کچھ کنکلوڈ کیا. پیج نمبر 366 کنکلوژن. اب جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اگین یہاں پر ریوائز کر رہی ہوں ایک بار. دا ایشوز آف وچ گورنمنٹ پالیسیز کین میکسیمائز گروتھ از ون آف دا اولڈیسٹ کویسچن ان اکنامکس. گورنمنٹ انٹرونشن ان دا اکانومی از جسٹیفائڈ بائی دا ایگزسٹنس آف مارکیٹ فیلئر. گورنمنٹ انٹرونشن آخر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن جس کی وجہ سے اس کو جسٹیفائڈ کیا گیا ہے وہ ہے مارکیٹ فیلئر کا، کہ مارکیٹ فیلئر کی وجہ سے ہی گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود بھی مارکیٹ فیلز کرتی ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور مارکیٹ فیلئر میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ پولوشن، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا؟ مونوپلی تھی اور کچھ اور بھی تھے، ٹھیک ہے. تو ان ایبلٹی آف پرائیویٹ فرمس ٹو پرووائڈ پبلک گڈ سچ ایز روڈس وغیرہ. بٹ دا پرابلم آف گورنمنٹ فیلئر دا انیفیشینسیز دیٹ رائز تھرو انکمپیٹنس میلفیسنس آر جسٹ پلان پالیٹکس. کہ جو مقصد تھا مارکیٹ فیلئر کو ختم کرنے کا، اس کی جگہ کن چیزوں نے لے لی؟ انکمپیٹنس، یعنی کہ ان کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، انکمپیٹنٹ تھے وہ، یعنی انیفیشینسی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور میلفیسنس کا مطلب ہے اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹ جانا، غیر قانونی کام کرنا، ان لافل کام کرنا، ٹھیک ہے. اور پولیٹکس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اپنی یوزفلنس جو ہے وہ کھو دی. اٹ ریڈیوسز دی یوزفلنس آف گورنمنٹ انٹرونشن.
and the debate over how best to balance these two competing risks is not likely to be resolved anytime soon. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو رہا کہ کیسے ہم گورنمنٹ کے رول کو بہترین بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا؟ ہم نے کچھ ٹولس پڑھے. دیز ٹولز انکلوڈ دا پروویژن آف دا رول آف لا، ریگولیشن آف ہاؤ فرمز بیہیو، پلاننگ، ٹریڈ پالیسیز، ٹیرف، کوٹاز، اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن. ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے اپنی اکنامک ایفیشینسی کو افیکٹ کرتی ہے بائی دیئر شیئر سائز، یعنی اپنے لارج سائز ہونے کی وجہ سے، دیٹ از بائی دا اماؤنٹ they text and spend. How these tools are used and has varied among countries and over time. کہ مختلف کنٹریز جو ہیں وہ مختلف ٹولز یوز کرتی ہیں اور ان کی مختلف اسپینڈنگز ہوتی ہیں. In some cases we have enough evidence to tell us what policies are good. کچھ جگہوں پر ہم کہہ سکتے ہیں صاف طور پر کہ کون سی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں. تو وہ پالیسیز کون سی ہیں؟ یعنی کہ ہر ایک اگزامپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رول آف لا جہاں پر بہتر ہوگا وہاں اکنامک گروتھ بہتر ہوگی. گورنمنٹ پلاننگز اینڈ دا پروڈکشن آف انڈسٹریز وتھ ٹیرفس ہیو آفن بٹ ناٹ آلویز فیلڈ. کہ کبھی کبھار یہ جو امپورٹ پر ہم کوٹا لگا دیتے ہیں، ٹیرف لگا دیتے ہیں، تو اس سے انفینٹ انڈسٹریز کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے. Similarly, there is no consensus about the optimal size of government or the optimal degree of income redistribution. In addition to asking what government should do, economists also ask why government do the things they do. پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کو کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن کچھ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کر رہا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات اگر گورنمنٹ کچھ غلط، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط ڈیسیژنز لے رہی ہے، غلط پالیسیز اپنا رہی ہے جو ہمیں اپروپریٹ نہیں لگتا، لیکن اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی اور ایسا آبجیکٹیو ہوتا ہے جو وہ پورا کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ری ڈسٹریبیوٹنگ انکم فرام رچ ٹو پور اور ریڈیوسنگ پالیوشن. کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کسی پالیسی کے پیچھے. However, the motives for growth reducing action are less noble. The abuse of public office for private gain, either by the head of government or by lower level official, reduces growth by eroding the rule of law, among other things. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے رول آف لا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. پبلک آفیسز کو ابیوز کرنا اپنے پرائیویٹ گین کے لیے، اور دا ڈیزائر ٹو اسٹے ان پاور. گورنمنٹ کبھی کبھار پاور میں رہنے کے لیے کچھ غلط ڈیسیژنز لے لیتی ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ڈیسیژنز کو فیل کر دیتی ہیں. آن ایوریج گورنمنٹ ان پور countries behave in a manner more detrimental to growth than regimes in rich countries. کہ جو rich countries ہیں ان کے decisions بہتر ہوتے ہیں بنسبت پور کنٹریز کے. پور کنٹریز ذرا ایسے ڈیسیژنز لے لیتی ہیں کہ وہ کنٹری کے لیے اور گروتھ کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے، ڈیٹریمنٹل، ڈیمیجنگ اور ہارمفل. Specifically, a poor country government do a worse job of maintaining the rule of law and are more likely to be corrupt. جو پور کنٹریز کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہوں بنسبت رچ کنٹری کے. پور کنٹری گورنمنٹ آلسو ٹیکس اینڈ اسپینڈ مور دین ڈڈ رچ کنٹری گورنمنٹ. پور کنٹری ظاہر ہے ٹیکس بھی زیادہ لگاتی ہے رچ کنٹریز سے. وین دے ور ایٹ اے سملر اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. پن پوائنٹنگ دا ڈائریکشن آف کازیلٹی. کازیلٹی کیا ہوتی ہے؟ ریلیشن آف کاز اینڈ افیکٹس. یہ جو تمام کازز اینڈ افیکٹس ہیں ان کے لیے ریسرچرز جو ہیں ابھی بھی ریسرچ جاری رکھے ہوئے ہیں. ویدر بیڈ گورنمنٹ لیڈس ٹو لو گروتھ اور وائس ورسا. کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ گورنمنٹ لو گروتھ کا ریزن بنتی ہے اور گڈ گورنمنٹ بیسٹ گروتھ کا ریزن بنتی ہے یا ہائی گروتھ کا ریزن بنتی ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ چیلنجنگ اینڈ intriguing question that economic researchers are addressing today. یہ تھی اس چیپٹر کی کنکلوژن کہ اس پر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے کہ کس طرح جو بیڈ گورنمنٹ ہے یا گڈ گورنمنٹ ہے وہ ہماری اکانومی کو، ہماری اکنامک گروتھ کو کتنی ڈگری تک ہائی یا لو رکھتی ہے.
لیکن ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا. ہم نے گورنمنٹ پالیسیز کے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ پڑھا کہ گورنمنٹ پالیسیز کس طرح سے فیل ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کون کون سی ریزنز ہوتی ہیں. ہمارا چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 13 انکم انیکویلٹی اسٹارٹ کریں گے. ٹل دین اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.